بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں عوام کی اکثریت وہ قرض میں مبتلا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے اوراد اور وظائف کے پیچھے جاتی ہے اور عاملین کے در پر جا کر کے تعویذات اور ان سے اوراد اور وظیفے طلب کیے جاتے ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوا کہ ایک نشست اس عنوان کے اوپر بھی ہو جائے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہم اختیار کر کے، جنہیں ہم اپنی زندگی میں لا کر کے اپنے آپ کو رزق کی فراوانی سے بہرور کریں اور قرض کی لعنت سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ تو یہاں اس کے دیگر بہت سارے اعمال ہیں، میں یہاں پہ خاص وظائف اس کے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چند اعمال ذکر کروں گا جس کا قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں کہ جس کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی برکت سے روزی کے اندر فراوانی ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب روزی میں فراوانی ہوگی تو قرض سے بھی آپ کو خلاصی ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ جس کسی کو بھی معاشی تنگی پریشانی کا سامنا ہو سے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جسے معاشی تنگی اور قرض سے جو ہے اس کے پھنسا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی ایسے دیتا ہے کہ جس کا اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا میں نے عرض کیا کہ تقوی اختیار کرے۔ تیسرے نمبر پر ایک عمل جسے ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور ان میں ہر شخص جو ہے وہ اس عمل سے دور ہے، ہر دوسرا فرد اس عمل سے دور ہے، جس کی حدیث کے اندر تلقین کی گئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص چاہے کہ اس کی روزی میں فراوانی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اب صلہ رحمی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو روزی کے اندر فراوانی کا اور زندگی کے اندر برکت کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے مفہوم سے معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن ہم میں ہر دوسرا شخص جو ہے وہ قطع رحمی کا مرتکب ہے، اپنے حقیقی جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، یا اور اسی طریقے سے اپنے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ قطع رحمی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ یہ قرض کے اندر پھنس گئے ہیں اور روزی کے اندر بڑی تنگی ہے۔ تو جو اعمال ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے، ان برائیوں سے، ان اعمال سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہم استغفار وہ کثرت سے نہیں کرتے، اسی طریقے سے جہاں تقوی پرہیزگاری ہے اس کی طرف ہم لوگ نہیں آتے، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے برعکس قطع رحمی ہے، اس کے برعکس جو ہے تقوی سے کوسوں دور ہیں۔ اور اسی طریقے سے استغفار اگر ہم بظاہر کرتے بھی ہیں، وہ جو تسبیح کے اوپر دانے گھماتے رہتے ہیں استغفار استغفار، جو استغفار کی جو اصل روح ہے اس کے ہم جو ہے غافل رہتے ہیں۔ تو استغفار جب کیا جائے ایسے ترتیب سے جو کہ اس کی روح ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کریں، یعنی اپنے گناہ کے اوپر ندامت اختیار کریں اور اس کے ہونے کے اوپر اللہ سے معافی تلافی کریں، اور آئندہ کے اعتبار سے اس گناہ کے نہ ہونے کا اللہ سے عہد اور وعدہ کریں کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اثر استغفار کے روح۔ یہ چیز تو ہمارے میں پائی نہیں جاتی، جسے کہا بھی جاتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ کر لیتا ہے، یا ہاتھ کے اندر تصویر رکھ کے استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن صرف الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن جو اس کے معنی مفاہیم ہے معافی کے اور مغفرت طلب کرنے کے، اس سے جو ہے وہ کوسوں دور ہے۔ اسی ترتیب سے جب ہم یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کیا جائے، تقوی جب زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں انسان جو ہے وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے جو رب چاہیے، نہ کہ وہ زندگی گزارے جو کہ من چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ من چاہیے، رب چاہیے زندگی کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں، تقوی سے کوسوں ہم دور ہیں، اور اس کے بعد پھر گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ بھی روزی نہیں ہے یا قرض کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی ترتیب سے قطع رحمی ہم میں سے ہر دوسرا شخص اس کے اندر مبتلا ہے، کوئی والدین کے ساتھ، کوئی بہنوں کے ساتھ، کوئی بھائیوں کے ساتھ، کوئی جملہ عزیز و اقارب کے ساتھ قطع رحمی کے ہم مرتکب ہیں، اور گلہ شکوہ ہمارے یہ ہیں کہ بھئی روزی میں برکت نہیں ہوتی، یا یہ رزق حاصل نہیں ہوتا، یا کہ قرض کے اندر بہت برے طریقے سے ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ اعمال اگر ہم اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہماری روزی کے اندر بھی برکت ہوگی، روزی کے اندر فراوانی بھی ہوگی، اور قرض سے بھی نجات ممکن ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔